اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصلاۃ میں ہماری بات چل رہی ہے تعداد نماز کے بارے میں۔ تعداد نماز کی گفتگو ہماری کل ختم ہو گئی تھی اور اس پر کیا گزشتہ علماء نے کہا ہے، اور شہید اول نے 7 شمار کیا، شہید ثانی نے کہا کہ سب سے بہتر رائے شہید اول کی ہے۔ ہاں چلیے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها بطريق الأبدية الشرعية، وهو الذي صرح المصنف باختياره في الذكر، ونفى الصلاة أما لا فاتحة فيها لا فاتحة فيها ولا طهور۔ کہہ رہے ہیں وفی ادخال صلاة الاموات، ٹھیک ہے، نماز میت کو واجب نمازوں میں داخل کرنا۔ اوپر آئیے، جب انہوں نے شمار کیا تھا، کہہ رہے ہیں والجمعۃ والعیدان والآیات والطواف والاموات، یعنی نماز میت کو انہوں نے کس میں شمار کیا؟ واجب نمازوں میں۔ کہہ رہے ہیں فی ادخال صلاة الاموات، کہہ رہے ہیں نماز میت کو داخل کرنا، اختیار اطلاقها یعنی اطلاق الصلاة علیہا علی صلاة الاموات، یعنی نماز کو اختیار کرنا صلاۃ اموات پر بطریق الحقیقت الشرعیہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے حقیقت شرعیہ کا؟ آپ نے کتاب الطہارت میں اس کے بارے میں پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا ہے تو میں بتائے دے رہا ہوں کہ حقیقت شرعیہ اس کو کہتے ہیں کہ جب لفظ کچھ ہوتا ہے لغت میں اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن شریعت جب اس کو کسی اور معنی میں منتقل کر دیتی ہے تو اس کو حقیقت شرعیہ کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے نماز کس کے لیے آیا ہے؟ دعا کے لیے۔ نماز کس کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے؟ دعا کے لیے، لیکن شریعت نے اس کو کس میں شامل کر دیا؟ ایک مخصوص عبادت کے لیے۔ اسی طرح حج ہے یا دوسری عبادتیں ہیں کہ جن کا لغت میں معنی کچھ اور تھا، لیکن شریعت نے کیا کیا؟ اس کو ایک مخصوص ارکان میں کاؤنٹ کر دیا۔ اسی طرح سے کہہ رہے اختیار و اطلاقها کہ جس طرح سے نماز کو حقیقت شرعی کے اعتبار سے چن لیا گیا ہے اور ایک خاص مخصوص عبادت کے لیے کر دیا گیا ہے، اسی طرح سے حقیقت شرعیہ ہی کے بنیاد پر انہوں نے نماز میت کو کیا کر دیا ہے؟ واجب نمازوں میں شمار کر دیا ہے۔ ورنہ تو نماز میت میں کافی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ نماز نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اس نے کہا ہے کیونکہ نماز کے پاس کچھ شرائط ہیں۔ نماز لا فاتحۃ الا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بطہور، لا صلاۃ الا بتسلیم۔ صحیح، نہ سلام کے ذریعے، نہ سلام کے بنا نماز ہو سکتی ہے، نہ فاتحے کے بنا نماز ہو سکتی ہے، نہ طہارت کے بنا نماز ہو سکتی ہے۔ اور نماز میت میں نہ طہارت شرط ہے نہ فاتحہ شرط ہے، فاتحہ ہے ہی نہیں تو طہارت شرط ہے، اور نہ ہی تسلیم ہے اس کے اندر۔ صحیح، تو اب ایسی صورت میں اس کو نماز کس طرح سے کہا جائے؟ تو کہا اس طرح سے نماز کو انہوں نے حقیقت شرعی کے بنیاد پر لغوی معنی سے ہٹا کے ایک مخصوص عبادت کے لیے کر دیا ہے۔ اسی طرح سے نماز میت نماز نہیں ہے، نماز میت کیا ہے؟ نماز میت دعا ہے، لیکن حقیقت شرعیہ کی بنیاد پر اس کو کس میں شمار کر دیا؟ نماز میت میں۔ وَهُوَ الَّذِي صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِإِخْتِيَارِهِ فِي الذِّكْرَ، کہ جس کی تصریح مصنف نے اپنی کتاب ذکرہ میں کیا ہے، اور یہاں بھی کیا ہے۔ یہاں بھی صاف صاف کیا کہا؟ وَالْجُمْعَةُ وَالْعِیدَانُ، ہے کہ نہیں؟
اور اس کے بعد سیدھے کس کو شمار کیا ہے؟ اموات کو. کہا اسی طرح سے انہوں نے صلاۃ اموات کو کس میں شمار کیا ہے؟ کتاب ذکرہ میں. اب یہاں سے دیکھیے یہ مصنف، یہ شارح کی رائے، یہاں سے شارح کی رائے وَنَفَى الصَّلَاةُ عَمَّا لَا فَاتِحَةَ فِيهَا، اور نماز کی نفی کی گئی ہے ان چیزوں سے جس میں فاتحہ نہیں ہے. وَنَفَى الصَّلَاةَ، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں، صلاۃ ہو سکتا ہے. وَنَفَى الصَّلَاةَ عَمَّا لَا فَاتِحَةَ فِيهَا، اور نماز کی نفی کی ہے ان چیزوں سے کہ جس میں فاتحہ نہیں ہے، یعنی بنا سورہ الحمد کی کوئی نماز نہیں ہو سکتی. وَلَا طَهُورَ، اور اسی طرح سے نماز میت میں کیا ہے؟ طہارت شرط نہیں ہے، لیکن عبادت میں نماز میں طہارت شرط ہے. جب طہارت شرط ہے تو اس طرح سے شہید ثانی نفی کرتے ہیں نماز میت کے نماز ہونے کی، کہ نماز میت کوئی نماز ہے. اب آگے آ جائیے. وَالْحُكْمُ بِتَحْلِيلِهَا بِالتَّسْلِيمِ، اور اسی طرح سے تسلیم کے ذریعے سے جو حکم دیا گیا ہے. تسلیم کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح ہے کہ نماز جس کو حقیقت شرعیہ کی بنیاد پر لغوی معنی سے بدل کے صلاۃ کے معنی کس کے ہیں؟ اس کے معنی بھی دعا کے ہیں، لیکن اس کے معنی پر مخصوص عبادت میں کرتے ہیں. لیکن اس مخصوص عبادت کی شرط میں سے کیا ہے؟ فاتحہ ہے. اس مخصوص عبادت کی شرط میں کیا ہے؟ طہارت ہے. اس عبادت کی مخصوص جو عبادت ہے اس میں کیا ہے؟ سلام ہے. کہ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو نماز سے باہر کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ جو نماز کی شرطیں ہیں، جب ہم نماز میت کو اس میں شمار کرتے ہیں حقیقت شرعیہ کے بنیاد پر، کہنے منافی حقیقت، یہ حقیقت کی کیا ہے؟ منافی ہے. منافی کا مطلب کیا ہے؟ اسی حقیقت شرعیہ کی بنیاد پر اسی نماز میں یہ تمام چیزیں شرط ہیں کہ نہیں ہے؟ فاتحہ بھی شرط ہے، طہارت بھی شرط ہے، اور سلام بھی شرط ہے. بنا اس کے نماز ہماری ہو نہیں سکتی ہے. پھر آپ اسی حقیقت شرعیہ کی بنیاد پر نماز میت کو بھی کیا کہہ دے رہے ہیں؟ نماز کہہ دے رہے ہیں. تو جہاں ایک نماز میں یہ تمام چیزیں شرط ہیں، وہیں پہ کیا نماز میت میں بھی ہونی چاہیے. کہہ رہے ہیں یہ بات کیا ہے؟ حقیقت کے منافی ہے. یعنی شہید ثانی کی رائے میں نماز میت نماز نہیں ہے. اب دیکھیے، اب بات آ گئی نماز میت کی. اب اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ فَبَقِيَ مِنْ أَقْسَامِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ، اور جو باقی بچا ہے واجب نمازوں کی قسموں میں سے صلاۃ الاحتیاطی والقضاء، نماز احتیاط اور نماز قضا. فَيُمْكِنُ دُخُولُهُمَا فِي الْمُلْتَزَمِ، تو ممکن ہے کہ ان دونوں کو داخل کر دیا جائے ملتزم میں. یہاں پہ تھوڑی بات واضح کرنے کے لیے نوٹ کر لیں کہ ملتزم میں کس طرح سے داخل ہوگا. کہہ رہے ہیں وَبَقِيَ مِنْ أَقْسَامِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ صَلَاةُ الْاحْتِيَاطِ وَالْقَضَاءِ، جس طرح سے نماز احتیاط، نماز قضا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. تو ان کو کس میں داخل کر دیں گے؟ ملتزم میں. یہاں پہ نوٹ کریے کہ نماز احتیاط، نماز احتیاط تتمہ ہے نماز یومیہ کا، ہے یا نہیں ایسا؟ نماز احتیاط تتمہ ہے نماز یومیہ کا. کیونکہ وہ واجب نماز کو کامل طریقے سے بجا نہیں لایا،
لکھا بیٹا؟ وہ واجب نماز کو کامل طریقے سے بجا نہیں لایا تو ایسا ہے جیسے اس نے کیا لکھا بیٹا؟ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے اوپر نماز احتیاط کو لازم کر لیا. اگر بجا لاتا تو لازم نہ ہوتی، بجا نہیں لایا اسی لیے کیا ہو گئی؟ لازم ہو گئی. تو منتظم میں چلی جائے گی کہ نہیں چلی جائے گی؟ اس طرح سے منتظم میں جائے گی. لکھا اپنے اوپر نماز احتیاط کو لازم کر لیا. اسی طرح نماز قضا ہے، دونوں کو منتظم میں کیوں لے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح نماز قضا ہے. کہ اگر وہ نماز کو اس کے وقت پر بجا لایا ہوتا اس کے وقت پر بجا لایا ہوتا تو اسے نماز قضا خارج وقت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور چونکہ اس نے داخل وقت میں نماز نہیں پڑھی تو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اس نماز کو خارج وقت کہ وہ اس نماز کو خارج وقت بجا لائے. اس طرح سے یہ دونوں نمازیں ملتزم میں داخل ہوں گی. واضح؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شہید ثانی. کہ جو ملتزم انہوں نے کہا ہے اس طرح سے یہ دونوں ملتزم میں داخل ہوں گی. لیکن مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي شوف مولانا وَهُوَ الَّذِي اسْتَحْسَنَهُ الْمُصَنِّفُ فِي دُخُولِهَا. لکھتے ہیں وہاں پہ فِي دُخُولِهَا نہیں دخولها، لیکن مصنف کے بعد دخولها فی الیومیہ. ٹھیک ہے، دخولها فی الیومیہ. لیکن مصنف نے ان دونوں کو بہتر جانا ہے کہ نماز احتیاط اور نماز قضا کس میں داخل ہوں گی؟ یومیہ میں. کیوں داخل ہوں گی؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ شوف مولانا راح یبین. لأن الاول، اس لیے کہ پہلا یعنی احتیاط. اول لکھیں، اول سے مراد کون ہے؟ الاحتیاط. لأن الاول الاحتیاط مولانا
ہاں کہاں گیا لأن الاول، یہاں مراد کون ہے؟ الاحتیاط، اس لیے کہ نماز احتیاط کیا ہے؟ مکمل لما يحتمل فواتہ منہا، اس لیے کہ نماز احتیاط جو کچھ اس نماز سے چھوٹ گیا ہے اس کو کیا کرنے والی ہے؟ مکمل کرنے والی ہے۔ منہا لکھ لیں، من الیومیہ، منہا یعنی من الیومیہ، یعنی یومیہ نماز سے چھوٹ گیا تھا، چھوٹ گئی تھی، جو کچھ چھوٹ جاتا ہے تبھی تو کرتے ہیں نماز احتیاط۔ دوسرا لکھے والثانی یعنی قضا نماز، والثانی سے مراد قضا نماز، کہہ رہے فعلها یعنی فعل الصلاۃ فی غیر وقتها، اور جو قضا نماز ہے کہہ رہے وہ قضا نماز نماز ہی ہے، بس ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اس کے وقت کے علاوہ انجام دے رہے ہیں۔ تو دو رائے ہمارے سامنے آ گئی، کون سی؟ ایک رائے کہ دونوں کس میں داخل ہوں گی؟ ملتزم میں۔ مصنف کی رائے کہ دونوں کس میں داخل ہوں گی؟ ملتزم میں، ارے یومیہ میں۔ تیسری رائے ایک اور ہمارے سامنے ہے کہ پہلی داخل ہوگی ملتزم میں، دوسری داخل ہوگی یومیہ میں۔ دیکھیے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، وَدُخُولُ الْأَوَّلِ فِي الْمُلْتَزَمِ، اول یعنی احتیاط، یہ رائے تیسری رائے مولانا۔ وَدُخُولُ الْأَوَّلِ فِي الْمُلْتَزَمِ، کہ نماز احتیاط کو کس میں داخل کر دیں ہم؟ نماز احتیاط کو ملتزم میں، نہیں سمجھ میں آئے؟ ہاں والثانی فی الیومیہ، اور نماز قضا کو کس میں؟ یومیہ میں کرتے ہیں۔ وَلَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ، اور اس کی بھی یہاں دیکھیے وَلَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ، یعنی اس کی ایک اور وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے کہ نماز احتیاط حالت شک کی صورت میں مکلف پر واجب ہوتی ہے، اور وہ اس پر واجب ہوئی ہے اس کے شک کی بنیاد پر۔ شک کی بنیاد پر، لیکن اس بات کا حمل کرنا بعید از قیاس ہے، اس لیے کہ کسی بھی چیز کو لازم کرنا شریعت کا کام ہے یا شارع کا کام ہے۔ کسی بھی چیز کا لازم کرنا شارع کا کام ہے، اور مکلف کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں تو بہتر یہی ہے کہ ہم ان دونوں نمازوں کو یومیہ میں داخل کریں۔
الحمد للہ رب العالمین.